نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، اور وہی ہے اللہ جس نے اوپر سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس پانی کی بدولت ہر قسم کی کوپلیں اگائیں، ان کوپلوں سے ہم نے سرسبز پودے پیدا کیے جن سے ہم تہ بتہ دانے نکالتے ہیں. وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اور کھجور کے گابوں سے پھلوں کے وہ گچھے نکالتے ہیں جو جھکے جاتے ہیں. وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ، اور ہم نے انگوروں کے باغ اگائے اور زیتون اور انار، مشتبہ وغیر متشابہ، جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف بھی. انظروا الى ثمره اذا اثمر وینعی، جب یہ درخت پھل دیں تو ان کے پھلوں کو اور ان کے پکنے کی کیفیت کو غور سے دیکھو. ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، لوگو ان سب چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں مگر انہی کے لیے جو ایمان لائے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، اور لوگوں نے اللہ کے لیے شریک گھڑ لیے اور وہ بھی شیطان کو. وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ اللہ نے ہی جنات کو پیدا کیا ہے. وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور سمجھ بوجھ کے بغیر اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تراش لی. سبحانہ و تعالی عما یصفون، یہ لوگ اللہ کے بارے میں جو بھی باتیں بناتے ہیں
وہ ان سب سے پاک اور بالا و بالا تر ہے۔ بدیع السماوات والارض، وہ تو آسمانوں اور زمین کا موجد ہے۔ انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اس کا کوئی بیٹا کہاں ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں۔ وخلق کل شیء، اسی نے تو ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، لوگو یہی ہے اللہ جو تمہارا پالنے والا ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ خالق کل شیء، وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ فاعبدوہ، لہذا تم اسی کی عبادت کرو۔ وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز پر پورا اختیار رکھنے والا ہے۔ یہ ترجمہ ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 99 سے آیت نمبر 101 کا، اور جیسا کہ ترجمے سے ہی واضح ہے کہ یہ آیات بھی اللہ سبحانہ و تعالی کے دلائل قدرت پر مشتمل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی قدرت کے دلائل ذکر فرمائے اور پھر اس کے بعد اپنی عبادت کی دعوت دی۔ یہاں ایک مختصر سی تمہید سمجھ لینی چاہیے، اس سے معاملہ آگے سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ علماء نے فرمایا کہ توحید دو طرح کی ہے، کیونکہ یہ توحید کی دو قسمیں ہیں، توحید ربوبیت اور توحید الوہیت۔ توحید ربوبیت کا مطلب یہ کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالی کی ہے، اور توحید الوہیت کا مطلب یہ کہ صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے، صرف اسی کے لیے ہماری انتہائی تعظیم کی صورت ہونی چاہیے۔ توحید ربوبیت کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی سب کچھ کرنے والے ہیں، اس توحید کے اکثر مشرک بھی قائل ہوتے ہیں۔ جیسے مشرکین مکہ کی اکثریت اس بات کے قائل تھی کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالی کی ہے، کہ جب ان سے کہا جاتا کہ تم ان کو کیوں پوجتے ہو تو وہ کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، اور کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم تو اللہ کے پیاروں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے۔ تو توحید ربوبیت کہ اللہ سبحانہ و تعالی سب کچھ کرنے والے ہیں، اس توحید کے اکثر مشرکین قائل ہوتے ہیں۔ علامہ سعد صاحب دامت برکاتہم کا ایک بیان میں سن رہا تھا، اس بیان کے اندر انہوں نے واقعہ سنایا ایک ہندو ڈاکٹر کا، کہ ہندو ڈاکٹر نے کہا ہم نے اپنی سی کوشش کر لی ہے، باقی ہوگا وہی جو اوپر والا چاہے گا۔ تو اس نے اللہ کا لفظ تو نہیں بولا لیکن اوپر والا کہہ کے اشارہ کر دیا۔ تو حضرت نے فرمایا وہ ہندو تھا لیکن یہ عقیدہ اس کا بھی تھا کہ سب کچھ ہوتا اوپر والے کے فیصلے سے ہی ہے۔ تو اس توحید ربوبیت کے اکثر مشرک قائل ہوتے ہیں۔ پھر بھی قرآن پاک کے اندر آپ دیکھیں گے کہ توحید ربوبیت کو بہت بیان کیا گیا ہے، جا بجا بیان کیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ کیا، اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ کیا، اللہ کے خالق ہونے کو، مالک ہونے کو، رازق ہونے کو، آسمان سے بارشیں برسانے والا وہ ہے، زمین سے پودے اگانے والا وہ ہے، حاجتیں پوری کرنے والا وہ ہے۔ یہ توحید ربوبیت ہے اور اس کو بار بار ذکر کیا گیا ہے۔ مشکل کشا وہ ہے، حاجت روا وہ ہے، کارساز وہ ہے۔ کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ یہ بتلانے کے لیے کہ توحید ربوبیت دلیل ہے توحید الوہیت کی۔ جب سب کچھ کرتا وہ ہے فاعبدوہ،
تو اسی کی عبادت کرو. جب وہی سب کچھ کرنے والا ہے تو عبادت اسی کی کرو. تو یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دلائل قدرت ذکر فرمائے ہیں، اور پھر دلائل قدرت ذکر کرنے کے بعد نتیجے کے طور پہ دعوت دی ہے توحید الوہیت کی، کہ پھر مجھی کو حاجت روا، مشکل کشا، کار ساز، کار فرما مانو. مجھی کو تمام ضرورتیں پوری کرنے والا تصور کرو، اور عبادت کی جتنی بھی صورتیں ہیں، نماز ہے یا صدقہ و خیرات ہے یا نظر نیاز ہے یا طواف و اعتکاف اور قربانی ہے، تو یہ میرے لیے ہونے چاہیے. فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے اوپر سے پانی برسایا. السماء، السماء کا معنی جو لفظی عربی میں کیا جاتا ہے وہ تو ہے آسمان، لیکن ہم جانتے ہیں کہ بارش آسمان سے نہیں برستی، بلکہ بارش تو آسمان سے بہت نیچے قرائے ہوائی کے اندر جو بادل بنتے ہیں ان بادلوں سے برستی ہے، اور وہ بادل جو ہے چند سو میٹر اوپر ہی ہوتے ہیں، وہاں سے بارش برس رہی ہوتی ہے، آسمان سے بارش نہیں برستی. تو امام ثعلبی رحمہ اللہ نے فقہ اللغہ میں اس کا جواب دیا ہے کہ عربی میں سما صرف آسمان کو نہیں کہتے، بلکہ کل ما علاک فہو سماء، ہر وہ چیز جو تمہارے اوپر ہے وہ سما ہے. اسی لیے اس کا ترجمہ ہم نے کیا اوپر سے. آسمان سے اگر ترجمہ کریں تو وہ ترجمہ بھی غلط نہیں ہے، لیکن آسمان سے مراد یہاں وہی ہے اوپر. آسمان سے مراد حقیقی آسمان نہیں ہے. اللہ وہی ہے جس نے اللہ وہی ہے جس نے اوپر سے آسمان سے پانی برسایا. فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر ہم نے اس کے ذریعے ہر قسم کی کوپلیں اگائیں. پہلے فرمایا تھا هُوَ الَّذِي، وہی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تذکرہ کیا گیا تھا ضمیر غائب کے ساتھ، اور یہاں اخرجنا ہم نے اگائی، ہم نے نکالی، یہاں ضمیر متکلم کے ساتھ. اس کو عربی میں کہتے ہیں التفات، کہ گفتگو کا انداز بدلا گیا ہے. جب تعارف ہو گیا تو اب بتلایا جا رہا ہے کہ جس اللہ نے آسمان سے پانی برسایا وہی اللہ اس کتاب مبین میں تمہارا مخاطب بھی ہے. فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر ہم نے اس پانی کی بدولت ہر قسم کی کوپلیں اگائیں، پنیری کوپلیں. فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، پھر ہم نے ان کوپلوں سے سرسبز پودے پیدا کیے. نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، کچھ تو وہ ہیں کہ جن سے ہم تہ بتے دانے نکالتے ہیں، جیسے غلے کے پودے، گندم وغیرہ کے، ان سے دانے نکلتے ہیں تو دانے ایک دوسرے پر جڑے ہوئے ہوتے ہیں، تہ بتے ہوتے ہیں. اسی طرح سے بعض دوسرے پیداواریں بھی ہیں کہ وہ بھی یوں ہی تہ بتے جڑے ہوئے نکلتے ہیں، جیسے چلغوزہ ہے یا باجرہ ہے. وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اور کھجور کے گابھوں سے پھلوں کے وہ گچھے نکالتے ہیں جو جھکے جاتے ہیں. کھجور کے درخت میں پہلے گابھا پیدا ہوتا ہے، اور اس گابھے سے پھر کھجور کے خوشے نکلتے ہیں، اور جب پھل اپنے جوبن پر ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ درخت کی شاخیں جھکی ہوئی لگ رہی ہوتی ہے اس پھل کے بوجھ سے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی قدرت اور اپنی شان کے بیان کے طور پہ فرمایا کہ کھجور کے گابھوں سے پھلوں کے وہ گچھے نکالتے ہیں جو جھکے ہوئے ہوتے ہیں. وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور ہم نے انگور کے باغات اگائے. انگور بڑا نازک پھل ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کو منتقل کرے، اس منتقلی کے اندر ہی بہت کچھ ضائع ہو جاتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے اتنے نازک پھل کے باغات کے باغات اگائے ہوئے ہوتے. یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی شان قدرت کا بیان ہے کہ وہ اتنا نازک پھل ہے
کہ انسان کے لیے اس کو باغ سے مارکیٹ تک پہنچانا بھی مشکل کام ہوتا ہے، اس میں بہت کچھ ضائع ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کو اگاتے۔ والزیتون والرمان، اور زیتون اور انار مشتبہ وغیر متشابہ، ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف بھی۔ مشتبہ وغیر متشابہ کے بارے میں مفسرین نے دو احتمال ذکر کیے ہیں۔ ایک احتمال تو یہ ذکر کیا ہے کہ مشتبہ وغیر متشابہ کہا جا رہا ہے زیتون اور انار کے متعلق ہی، کہ زیتون اور انار کے درخت اگر دیکھے جائیں تو درخت، پتے وہ ایک دوسرے کے کافی مشابہ ہوتے ہیں، دیکھنے والے کو دونوں درخت ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے پھل لگاتے ہیں تو پھل ایک دوسرے سے بالکل مختلف۔ زیتون کا پھل وہ بالکل مختلف ہوتا ہے انار کے پھل سے، تو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں پتوں کے اعتبار سے، اپنے جسامت کے اعتبار سے، اور ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں پھلوں کے اعتبار سے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام پھلوں سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ تمام پھلوں کا معاملہ یہ ہے کہ کچھ پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف بھی ہوتے ہیں۔ بعض پھل ہیں جن کے ذائقے ایک دوسرے کے قریب قریب ہوتے ہیں، جیسے لیمو کا پورا خاندان ہے کہ اس میں لیمو بھی ہے اور اس میں کینو بھی ہے اور اس کے اندر گریپ فروٹ بھی ہے اور بعض دیگر بھی ہیں، لیکن وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہونے کے باوجود بالکل الگ الگ پہچانے جاتے ہیں، اور آدمی فوراً پہچان جاتا ہے، اس کو یہ دھوکہ نہیں لگتا کہ لیمو کو وہ کینو سمجھ لے، یہ کینو کو وہ گریپ فروٹ سمجھ لے۔ تو یہ ان پھلوں سے متعلق بھی ہو سکتا ہے، اور بعض پھل ایک دوسرے سے بالکل بھی ملتے جلتے نہیں ہوتے، ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ ہمارے اساتذہ کہا کرتے تھے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کتنے سارے پھل میٹھے پیدا کیے۔ کیلا ہے وہ بھی میٹھا ہوتا ہے، کھجور ہے وہ بھی میٹھا ہوتا ہے، امرود ہے وہ بھی میٹھا ہوتا ہے، لیکن ان کی مٹھاس ایک دوسرے سے مختلف۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے عجیب کہ جیسا کیلا میٹھا ہوتا ہے ایسے کھجور میٹھا نہیں ہوتا، جیسا کھجور میٹھا ہوتا ہے ایسے امرود میٹھا نہیں ہوتا۔ آدمی کو دھوکہ نہیں لگتا، لیکن اگر اس سے تشریح پوچھی جائے کہ بتلاؤ بھائی مٹھاس میں کیا فرق ہے، تو وہ سوائے اس کے کہ خود چکھ کر دیکھ لو نہیں بتلا سکتا۔ فرمایا کہ یہ ہماری قدرت ہے کہ پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے بالکل مختلف بھی ہوتے ہیں۔ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعی، جب پھل لگے تو اس کے پھل کو اور اس کے پکنے کی کیفیت کو غور سے دیکھو، کتنا رنگ بدلتا ہے اور کیسے اللہ سبحانہ و تعالی آہستہ آہستہ اس کے اندر مٹھاس بھر دیتے۔ شروع کے اندر وہ بالکل کسیلا اور پھیکا سا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد بعض اوقات وہ کھٹاس والا ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی اسے میٹھا کر دیتے، پھر میٹھا بھی مختلف ہوتا ہے۔ ان فی ذالکم لآیات، اے لوگو ان سب چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، مگر ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، اگر وہ غور کریں تو بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی قدرت سے چیزیں پیدا کی اور بہت سستی پیدا کی۔ اگر سائنس کے ذریعے گندم حاصل کی جاتی آسانی سے ہر کسی کو نہ مل سکتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے قدرت کاملہ سے گندم کو اور چاول کو اور آلو کو کتنی بڑی مقدار میں پیدا کر دیا ہے کہ یہ سب کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ اور یہ جو پھل ہیں انتہائی لذیذ، اگر اللہ سبحانہ و تعالی اپنے قدرت کاملہ سے کوئی پھل نایاب کر دے تو کوئی دوسرا ہے جو اس پھل کو پیدا کر سکے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، اب اگلی بات، بہت سارے مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ جو نقصان دہ چیزیں ہیں جیسے سانپ ہے، بچھو ہے، کوئی اور کیڑا ہے، درندے ہیں، ان کے بارے میں
مشرکین کہتے تھے کہ چونکہ یہ نقصان دہ چیزیں ہیں لہٰذا یہ اللہ نے پیدا نہیں کی، بلکہ یہ پیدا کی ہیں ابلیس نے۔ اول تو ان کی یہ بات ہی غلط تھی کہ یہ نقصان دہ چیزیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو پیدا کیا ہے خاص مقصد سے، اور جب یہ بامقصد ہیں تو ان کو ہم نقصان دہ نہیں کہہ سکتے۔ اقبال کا مشہور شعر ہے، وہ گائے اور بکری والے نظم میں کہتے ہیں نہیں کوئی چیز نکمی اس زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ کارخانہ قدرت جس طرح پیدا کیا ہے اس میں کوئی بھی چیز نکمی اور بری نہیں ہے۔ اب یہ جو کوبرا سانپ ہے اس کا زہر کینسر کے مریضوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ سیاہ بچھو اس کے زہر کو بہت ساری ادویات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ان کی اول تو یہ بات ہی غلط تھی کہ یہ خالص نقصان دہ چیزیں ہیں۔ دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ انہوں نے ابلیس کو شریک ٹھہرا دیا، اور وہ جنات کے بارے میں بھی یہ عقیدے رکھا کرتے تھے کہ جنات اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ شریک ہیں۔ ان کو عالم الغیب مانتے تھے کہ جیسے غیب کا علم اللہ کو ہے ایسے ہی جنات کو بھی ہے۔ اسی طرح وہ یہ کہتے تھے کہ جنات جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی بیٹیاں ہیں۔ تو یہاں ان تمام عقیدوں کی تردید کی جا رہی ہے، اور یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی پیدا کرنے والے ہیں خود جنات کے، ابلیس کے پیدا کرنے والے بھی وہی ہیں۔ دوسری جگہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا۔ سورہ کہف میں فرمایا کہ جب میں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تو اس وقت ان کو نہیں بلایا تھا، ولا خلق انفسهم، بلکہ جب خود ان کو پیدا کیا اس وقت کہ میں ان سے مدد لے رہا تھا۔ وما كنت متخذ المضلين عضدا، فرمایا کہ ابلیس اور اس کے چیلے وہ تو گمراہ کرنے والے ہیں، اور میں گمراہ کرنے والوں کو مددگار نہیں بنا سکتا، میں مددگار بنانے والا نہیں ہوں گمراہ کرنے والوں کو۔ تو یہاں فرمایا کہ لوگوں نے جنات کو اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک قرار دے دیا ہے، حالانکہ اللہ نے ہی تو ان کو پیدا کیا۔ تو جو ان کو پیدا کر سکتا ہے وہ دوسری چیزوں کو کیوں پیدا نہ کر سکے گا؟ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ علم، اور سوچے سمجھے بغیر لوگوں نے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیے ہیں۔ سبحانہ وتعالی عما یصفون، یہ جو باتیں بنا رہے ہیں وہ ان باتوں سے پاک اور بالا و برتر ہے۔ بدیع السماوات والارض، وہ آسمان و زمین کا موجد ہے۔ خالق کا معنی پیدا کرنے والا، اور بدیع کا معنی مکمل طور پہ پیدا کرنے والا۔ کہ دیکھیے مثلا ایک شخص نے کسی چیز کو بنا دیا، لیکن اس چیز کا جو مادہ ہے، مٹیریل ہے، وہ تو اس نے نہیں بنایا، اس کو خالق کہیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ تعالیٰ تمام خالقوں میں سب سے اچھا خالق ہے، کہ دوسرے بھی بنا سکتے ہیں چیزوں کو لیکن مٹیریل کو وہ نہیں بنا سکتے۔ بدیع کا معنی ہے موجد، کہ چیز کو بھی بنایا اور اس چیز کے لیے جو مادہ استعمال ہوا اس مادے کو بھی بنایا۔ بدیع السماوات والارض، وہ آسمانوں کا اور زمین کا موجد ہے۔ انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اس کا کوئی بیٹا کہاں ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے پھر بیوی بھی گھڑو، جب وہ اولاد کے قائل ہو تو پھر اس کی بیوی بھی گھڑو، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالی کی نہ کوئی بیوی ہے نہ کوئی اولاد ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور وہ خالق ہے ہر چیز کا۔ اگر علیہ باللہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہوتی تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرح ہوتی، اس لیے کہ اولاد جو ہے اپنے والد کی طرح ہی ہوتی ہے۔ اگر اللہ کی بھی کوئی اولاد ہوتی تو اللہ کی طرح ہوتی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیر مخلوق ہیں تو پھر اولاد کو بھی غیر مخلوق ہونا چاہیے تھا۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، حالانکہ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، تو جو مخلوق ہے وہ اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟
اولاد تو والدین کی طرح ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کی اولاد اللہ تعالی کی طرح غیر مخلوق ہوتی. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، حالانکہ اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا پورا پورا علم رکھتا ہے. اگر کوئی خوبصورت گورا چٹا اور باوقار سا شخص ہو اور کوئی گندا سا کالا کلوٹا میلا کچیلا ناقص اور معذور سا بچہ، اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے کہ یہ آپ کا بیٹا ہے، وہ ناراض ہو جائے گا. تو کہیں گے فرق دیکھو، تمہیں فرق نظر نہیں آ رہا، یہ میرا کیسے ہو سکتا ہے، کالا بھجنگ اور فرق معلوم نہیں ہے. اب ذرا سوچنا چاہیے کہ حالانکہ وہ بچہ انسان ہی ہے اور بہت سارے اوصاف میں وہ اس دوسرے شخص کے ساتھ شریک ہے، لیکن تھوڑا سا گھٹیا اور ناقص نظر آ رہا تھا تو اس شخص نے اس کے بیٹا ہونے کو اپنی توہین جانا اور وہ ناراض ہوا کہ یہ میرا بیٹا ہو سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ اس کی مخلوق کو بطور بیٹے کے شریک کیا جائے تو یہ اللہ تعالی کی کتنی بڑی گستاخی ہے. فرمایا کہ ذالکم اللہ ربکم، اے لوگو یہی اللہ ہے جو تمہارا پالنے والا ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. فاعبدوہ، لہذا اسی کی عبادت کرو. وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز پر پورا اختیار رکھتا ہے. ہر چیز اس کے اختیار میں ہے، ہر چیز اس کے زیر نگرانی ہے، ہر چیز اس کے ماتحت ہے. کسی کو اس کے برابر نہ ٹھہراؤ اور یہ مانتے ہوئے کہ وہ سب سے بلند و بالا تر ہے، اسی کی عبادت کرو. اللہ سبحانہ و تعالی ان باتوں میں جو بھی نور اور ہدایت ہے تو ہم سب کو عطا فرمائے.